ڈیئر فرینڈ الطاف حسین صاحب از ماشاء اللہ سے ریکورنگ، وہ ریکور کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑی ہی دیر پہلے خبر آئی ہے. ہمارے بھائی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بتایا ہے کہ ہی از بیٹر. الطاف حسین صاحب ریکور کر رہے ہیں، اور یس وہ کنٹروورشل کیریکٹر ہیں. یس ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، اور ان سے اکارڈنگ ٹو مینی بہت سارے جرائم بھی انہوں نے کے پیچھے وہ رہے ہیں. مگر الطاف حسین از اے ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر. میرے جو 2-3 انٹرویوز ہوئے، 2-3 ملاقاتیں ہوئی، اور دیگر بار میری باتیں ہوئی، میں تو اس جنریشن سے ہوں، کراچی کے لڑکوں کی اس جنریشن سے ہوں جو الطاف حسین کے خوف کے سائے تلے بڑے ہوئے. ہم اسکول میں تھے جب ایم کیو ایم ہمارے اسکول کے آمنے سامنے راکٹ اٹیکس اور فائرنگ کرواتا تھا. جو شٹر ڈاؤن سٹرائکس تھے، جو جلاؤ گھراؤ تھا، جو پہیا جام تھا، یہ سب 90s میں جو عروج میں تھا. تو الطاف حسین جو تھا، وہ اسے ہم نام بھی اس کا نہیں لے سکتے تھے، بھائی ہی کہتے تھے. انفیکٹ ایسے کراچی میں ایسے گھرانے تھے جدھر ان کی اگر تنقید کی جائے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک بھائی تنقید کر دے تو دوسرا بھائی اٹھ کے چلا جاتا تھا. اور ایسے بھی گھرانے تھے جدھر کہا جاتا تھا کہ چپ ہو جاؤ، تاکہ فیملی کے اندر کوئی ان کا سمپتھائزر نہ ہو، کوئی بتا نہ دے ان کے 90 کو کہ ان کے خلاف فلانی فیملی میں بات ہو رہی ہے. جی مصطفیٰ بھائی، یہ آپ لوگوں نے سنا. یہ ہم ان کے اور بھی کلپ ابھی دکھائیں گے، اور اس پر سب ساتھی بات کریں گے. اب ابھی دیکھیں کہ ایک طرف یہ وجاہت خان وہ الطاف بھائی کو اپنا فرینڈ بھی کہہ رہے ہیں، اور لیکن بیماری کے اس موقع پر تو ان کو تو الطاف بھائی کی صحت کے حوالے سے دعائے خیر کرنا چاہیے، کلمہ خیر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے بجائے کوئی سینس بنتا ہے کہ آپ اس موقع پر اپنے ویڈیو لاگ میں 90s کے آپریشن اور اس طرح کی جو بے بنیاد جو باتیں ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، وہ آپ بیٹھ کر کریں کہ جی وہاں بڑا خوف تھا اور وہاں شٹر ڈاؤن ہوتا تھا. اور وہاں اگر ان کو یہ بات اگر کرنی تھی، ویسے تو یہ کوئی سینس نہیں ہے اس موقع پر یہ بات رکھنے کا، کیونکہ یہ وہی پروپیگنڈے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو شروع سے کیے جاتے رہے ہیں 90 کی دہائی سے. لیکن اگر آپ نے آپریشن کی یہاں بات کی کہ یہاں شٹر ڈاؤن ہوتا تھا، تو پھر تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ شٹر ڈاؤن کیوں ہوتا تھا، کیوں ایم کیو ایم کے لوگ پہیا جام کرتے تھے، کیوں احتجاج کرتے تھے. ان کو مصطفیٰ بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی اب آ رہی سی؟ جی جی اصل میں فون آ رہا تھا اس لیے. تو ایم کیو ایم کے کارکنوں کا جو ماورا عدالت قتل ہو رہا تھا، ان کو اس کی وہ بھی پھر بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہر علاقے سے روزانہ جنازے اٹھے تھے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو غائب کیا جا رہا تھا. ان کو ماورا عدالت قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی تھی روزانہ. اس قدر ظلم بڑھ گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان یا قتل کیے جا رہے تھے، یا لاپتہ کیے جا رہے تھے، یا گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونسے جا رہے تھے. نوجوان غائب ہو گئے تھے. ہماری ماؤں بہنوں کو، ان کو اپنے پیارے بچوں کے جنازے خود اٹھانے پڑے. یہ ایم کیو ایم پر خوف پھیلانے کا، الطاف بھائی پہ خوف پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں. خوف تو جو آپریشن کر رہی تھی فوج، پیراملٹری، رینجرز اور پولیس اور ان کے ایجنسیز، ان لوگوں نے پھیلایا تھا کہ پورے علاقے سے نوجوانوں اور بزرگوں کو جنازوں میں شریک ہونے تک کی اجازت نہیں تھی. ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے کاندھوں پر اپنے پیارے شہیدوں کے لاشیں اٹھائیں اور ان کو جنازوں کو کاندھا دیا اور ان کو جا کے سپرد خاک کیا. ظلم تو یہ تھا. اس ظلم پر اگر لوگ احتجاج نہیں کریں گے تو کیا آپ کے خیال میں، کیا وجاہت خان کے خیال میں، کیا پھر لوگوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے تھی؟ کیا دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں اس طرح کا ظلم ہو اور وہاں احتجاج نہ کیا جائے؟ پاکستان تو چلو جنگل کا معاشرہ ہے. دنیا کے جو مہذب ملک کہلاتے ہیں، یورپ، امریکہ وغیرہ، کیا وہاں احتجاج نہیں ہوتے؟
یہ ایک وہ کلائیو لائڈ جو وہ ایک کالا تھا سیاہ فام باشندہ جس کو پولیس نے وہاں پر ٹارچر کر کے مار دیا تھا، اس ایک واقعے پر اس کو گولی نہیں ماری تھی، وہ دم گھٹنے سے وہ جاں بحق ہو گیا. اس کو جب مارا گیا ہے تو اس کے اس ایک واقعے پر پورا امریکہ چیخ اٹھا، پورے امریکہ میں احتجاج ہوا، لوگ سڑکوں پر تھے، پورے یورپ میں بھی لوگ نکلے. ہمارے ہاں تو ہزاروں کارکنوں کو بری طرح سے جو ہے وہ شہید کیا گیا، ان کو گولیاں ماری گئی، ان کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، ان کے جسموں کو جلایا گیا، کس طرح سے سفاکی سے قتل کیا گیا. تو اس پر کیا لوگ احتجاج نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ ہر پارٹی احتجاج کرتی ہے، ہر جگہ ظلم ہوتا ہے تو وہاں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ٹریفک جام کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں. تو ایم کیو ایم نے کون سی ایسی انوکھی چیزیں کی؟ ان کی سوچ، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ قتل ہوں، آپ مارے جائیں، لیکن آپ اس کے اوپر اف تک نہ کہیں اور خاموشی سے یہ ظلم سہتے رہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ بہت ہی وہی فوج کا پروپیگنڈا جو کیا جاتا رہا شروع سے، وہی انہوں نے کیا ہے. میں